الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق اللہ العظیم. اور ہم نے آسمان کو ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم اس کو بہت وسیع بنانے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھایا سو ہم کیا خوب بچھانے والے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے تاکہ تم دھیان دو. بس اللہ کی طرف لب کو، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں، اور تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود تجویز مت کرو، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اسی طرح نہیں آیا گزشتہ کافروں کے پاس کوئی پیغمبر مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا پاگل ہے. کیا وہ لوگ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کر مرے ہیں؟ بلکہ وہ سب لوگ سرکش ہیں. بس ان سے منہ پھیر لیں، آپ پر کسی طرح کا الزام نہیں، اور سمجھاتے رہیں کیونکہ سمجھانا ایمانداروں کو نفع دیتا ہے. اور میں نے جنات اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں. میں ان سے کوئی روزینہ نہیں چاہتا اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. بے شک اللہ تعالی ہی سب کو روزی پہنچانے والے مضبوط قوت والے ہیں. بے شک نا انصافوں کا ڈول بھر چکا ہے جیسے ان کے ساتھیوں کا ڈول بھر چکا تھا. بس وہ مجھ سے عذاب جلدی طلب نہ کریں کیونکہ منکرین کے لیے ہلاکت ہے ان کے اس دن میں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. معزز خواتین، سورہ ذاریات
کا یہ آخری رکوع ہے، اور اس رکوع کی ابتدائی 3 آیتوں کی تفسیر ہو چکی ہے۔ آسمان اللہ نے کیسے بنایا اور کتنا وسیع و عریض لمبا چوڑا بنایا، اور اس میں کیا کیا اللہ نے کاریگری کی ہے، اور زمین اللہ نے کیسے بچھائی اور بہترین اللہ نے بچھائی، اور ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا دنیا میں، بلکہ پوری کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا جوڑا نہ ہو، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ جیسا کہ کہا گیا سورہ قاف اور پھر سورہ ذاریات میں، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا، بعث بعد الموت کا، جزا و سزا کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو کافروں اور مشرکوں کی تردید کی ہے کہ وہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے؟ یہ تو بہت دور کی بات معلوم ہوتی ہے۔ یعنی قیامت کا، جزا و سزا کا انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی دلیلیں دیں سورہ قاف میں اور سورہ ذاریات میں، اور یہ سمجھایا کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، جزا اور سزا ضرور ہو کر رہے گی، میدان حشر قائم ہوگا، بعث بعد الموت ہوگا، حساب کتاب، اور اللہ میزان عدل قائم کریں گے، پل صراط پر سے گزرنا ہوگا، ایک فریق جنت میں جائے گا تو دوسرا فریق جہنم میں جائے گا، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ تو اللہ نے بہت سی دلیلیں دے کر یہ بات واضح کی، اور پچھلی قوموں کی تباہی اور بربادی بھی اللہ نے ذکر کی تاکہ ان سے عبرت حاصل کریں۔ اب ان آیات میں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ سے آخر تک ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ آخرت کے ساتھ 2 عقیدے اور بیان کیے ہیں۔ ایک عقیدہ توحید ہے اور دوسرا عقیدہ رسالت ہے، اور یہ معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ اسلام کے بنیادی عقیدے 3 ہیں، ویسے عقیدے کل 7 ہیں، اور ان 7 عقیدوں کے تحت اور بہت سے عقیدے ہیں، لیکن بنیادی طور پر 3 عقیدے نہایت ضروری ہیں، اور جو شخص ان 3 عقیدوں کا ماننے والا اور دل سے تصدیق کرنے والا اور زبان سے اقرار کرنے والا ہوتا ہے، وہ مسلمان اور مومن شمار ہوتا ہے، اور جو ان 3 عقیدوں میں سے کسی کا انکار کرے وہ مسلمان اور مومن نہیں ہوتا ہے۔ تو بنیادی عقیدے 3 ہیں، بقیہ عقیدے ان تینوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ آخرت کے تعلق سے بہت تفصیل سے بات آ چکی ہے، اب آگے توحید اور رسالت کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، پھر دوسری اہم باتیں بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ آیت کریمہ ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، پس اللہ کی طرف لپکو،
اللہ کی طرف لپکنے کا مطلب اللہ کے دین کی طرف لپک کر آؤ، اللہ کے دین کو قبول کرو کہ اللہ نے اپنا دین بھیجا ہے اپنے پیارے رسولوں کے ذریعے۔ لہذا بس جتنی باتیں ہم نے بیان کی ہیں ان باتوں کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھو اور اللہ کے دین کی طرف لپک کر آؤ، جلدی آؤ، دوڑ کر آؤ۔ یقیناً میں تمہیں اللہ کی ذات سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ انی لکم منہ نذیر مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی آپ نے یہ بتا دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور واضح طور پر کھول کر باتیں بیان کرنے والا ہوں۔ اللہ کی فرما برداری پر کیا کیا انعامات ملیں گے اور اللہ کی نافرمانی پر اللہ کی طرف سے کیسی سزائیں ہوں گی اور پکڑ ہوگی، اس لیے اللہ کی طرف لپکو، بس اللہ کے دین کی طرف دوڑ کر آؤ، قبول کرو۔ یقیناً میں تمہیں اللہ سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، میں یقیناً تمہیں اللہ سے کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں۔ دوسری بات توحید کی بتائی، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، یعنی شاید ہی دنیا میں کوئی ہو جو اللہ کا انکار کرتا ہو، بہت کم لوگ ہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور آخری نظر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف ہوتی ہے، لیکن یہ ماننا کافی نہیں اور یہ توحید نہیں ہے، بلکہ یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ معبود ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، معبود ہیں، معبود برحق ہیں، اور ایسے معبود برحق ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بالکل شریک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات وحدہ لا شریک لہ ہے، لہذا اس طرح سے ماننا ضروری ہوگا اور عملی طور پر بھی غیر اللہ کی بندگی سے دور رہنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی شخص ان باتوں کو مانتا ہے لیکن عملی طور پر غیر اللہ کی بندگی کرتا ہے، غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتا ہے، یا آخری درجے کی جو تعظیم ہے وہ تعظیم بجا لاتا ہے، تو یہ بھی ماننا نہیں اور ایسا شخص مسلمان نہیں۔ لہذا واضح طور پر فرماتے ہیں اور تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ، یقیناً میں تمہیں اللہ سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ یہاں ان دو آیتوں میں انی لکم منہ نذیر مبین 2 مرتبہ اللہ لے آئے ہیں، بیان کیے ہیں۔ ایک مرتبہ تو کافروں مشرکوں سے خطاب ہے اور دوسری مرتبہ جو لے آئے ہیں یہ عام خطاب ہے، کافروں مشرکوں سے بھی اور ان مسلمانوں سے بھی خطاب ہے جو اپنی توحید پر پورے طور پر قائم نہیں ہیں، جیسے قبر پرست ہیں اور پتھروں کی بے حد تعظیم کرنے والے ہیں، اور بھی ایسے خرافات اور واہیات کے وہ ایسے خرافات اور واہیات پر عمل کرنے والے ہیں جن سے توحید باقی نہیں رہتی۔
تو دوسری مرتبہ اللہ نے عام طریقے سے ذکر کیا ہے، اے پیغمبر جہاں آپ کافروں مشرکوں کو ڈرانے والے ہیں، وہیں آپ اپنے مسلمانوں کو بھی ڈرانے والے ہیں جن کا اسلام یا تو باقی نہیں رہا یا کمزور پڑ گیا۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے پیغمبر آپ تسلی رکھیے، اطمینان رکھیے، جس طرح انہوں نے آپ کو ساحر کہا، شاعر کہا، مجنون کہا، کذاب تک کہا، نعوذ باللہ، تو یہ جملے ان سے پہلے جو گزرے ہیں وہ اپنے نبیوں کو بھی کہہ چکے ہیں۔ یہ تو دور اول سے چلا آ رہا ہے کہ نبیوں کو ان کی قوم نے کسی کو ساحر جادوگر کہا، کسی کو کاہن کہا، کسی کو شاعر کہا، مجنون اور پاگل کہا، کذاب اور مفتری تک کہا۔ تو آپ کو دلگیر ہونے کی اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پہلے لوگوں سے چلا آ رہا ہے اور گزشتہ لوگوں کا شیوا ہے جس کو آپ کی قوم نے بھی اختیار کیا ہے۔ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح ان سے پہلے نہیں آئے کوئی رسول مگر رسول کی امت نے کہا ساحر ہیں یا مجنون، یعنی ایسی بہت سی باتیں انہوں نے کہی ہیں۔ آپ تسلی رکھیں، اتواصوا بہ، کیا وہ اس کی ایک دوسرے کو وصیت کر مرے ہیں؟ یعنی ہر قوم نے جب اپنے نبی کو ساحر، کاہن، نجومی، شاعر، مجنون، پاگل، نعوذ باللہ اس طرح کے کلمات کہے ہیں، تو یہ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید ہر قوم نے اپنے بعد آنے والی قوم کو اس کی وصیت کی تھی کہ جب تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے تو ان پیغمبر کو یہ جملے کہنا، اس طرح سے ستانا اور ان کو تکلیف دینا، کیا وصیت کر مرے ہیں؟ اتواصوا بہ، ظاہر سی بات ہے وصیت تو انہوں نے کی نہیں، کیا ہوا؟ بل ہم قوم طاغون، بلکہ یہ سب لوگ شرارتی ہیں، یعنی ان کی فطرت میں شرارت ہے۔ جب فطرت میں شرارت ہوتی ہے تو سب کے سب ایک ہی ڈگر اور ایک ہی روش پر چلتے ہیں، ایک ہی طریقہ کو اپناتے ہیں، لہٰذا سب کے سب سرکش ہیں، نافرمان ہیں اور خدا کے باغی ہیں۔ اس لیے فطرت جب خراب ہوتی ہے، نعوذ باللہ پوری طرح سے خراب ہو جاتی ہے اور ایک ہی طریقہ اولین اور آخرین میں رہتا ہے۔ اسی بات کو اللہ نے بیان کیا ہے، کیا وہ اس کی وصیت کر مرے ہیں کہ ہر قوم نے اپنے نبی کو ان الفاظ سے طعنہ دیا ہے؟ نہیں، بات تو یہ نہیں، بلکہ یہ لوگ فطرتاً شرارتی ہیں اور شرارتی ہونے میں سب کے سب ایک ہی طریقے پر روش پر چل رہے ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے خطاب کر رہے ہیں، اے نبی آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر لیجئے، بس آپ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ فما انت بملوم، یعنی آپ ان سے اپنا چہرہ پھیر لیجئے، آپ پر کوئی الزام نہیں۔ یہ الزام لگا رہے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے آپ کی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے تو اپنا کام پورا کر دیا، تبلیغ کی اور رسالت کا حق ادا کر دیا، اور جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر
تمام صحابہ کے مجمع میں، جہاں 1,00,000 سے زائد صحابہ کا مجمع تھا، آپ نے دائیں طرف، بائیں طرف اور آگے کی طرف دیکھا اور لوگوں سے پوچھا بتاؤ میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ تو سب کے سب نے بیک زبان کہا کیوں نہیں، آپ نے تبلیغ کا اور رسالت کا حق ادا کر دیا، اور آپ نے آپ کے ذمے جو امانت اللہ نے رکھی تھی وہ امانت ہم لوگوں تک پہنچا دی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوری قوم پر اور جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب پر انگلی پھرائی اور کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رکھیے۔ ان لوگوں نے کھلے عام گواہی دی ہے، آپ گواہ رکھیے کہ میں نے جو تبلیغ کا میرے اوپر بار اور ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری میں نے ادا کر دی۔ اس لیے فرمایا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، پس اے پیغمبر آپ ان سے منہ موڑ لیجئے، پس آپ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اور کیا کریں؟ فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ ان کو نصیحت کرتے رہیے کیونکہ نصیحت اہل ایمان کو نفع دیتی ہے۔ آج ایمان نہیں لے آئے ہیں، نصیحت کیجئے، ہو سکتا ہے ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد یہ نصیحت ان کو کام آئے گی۔ اور دوسرا مطلب جو یہاں واضح طور پر ہے، نصیحت کرتے رہیے، اگر باقی لوگ نہیں مانتے ہیں تو نہ مانیں، اہل ایمان کو تو یہ نصیحت نفع دیتی ہے اور اس سے خوب نفع ہوتا ہے، لہٰذا آپ اپنا کام جاری رکھیں اور رسالت کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو آپ پورا کرتے رہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نصیحت مؤمنین کو، اہل ایمان کو نفع دیتی ہے، خود اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بندگی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنی بندگی کا بے شک حکم فرمایا ہے، لیکن اگر اللہ کی بندگی کوئی نہیں کرتا ہے تو اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں، اور بندگی کوئی کرے تو اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ تو بے نیاز ہے، مستغنی ہے، صمد ہے، لہٰذا یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہر عبادت کرنے والے کی عبادت خود اسی کو نفع دیتی ہے اور اسی کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو خاص انہی کے فائدہ کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی جن کو ہم نے پیدا کیا اور انسان کو ہم نے پیدا کیا اور عبادت کا حکم دیا۔ کیوں حکم دیا؟ تاکہ خود انہی کا بھلا ہو، انہی کو فائدہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اولین سے آخرین تک، یعنی سارے انسان اور سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب پیدائش کے دن سے لے کر موت تک اللہ کی بندگی کریں اور اپنا سر سجدے میں رکھیں تو اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں۔ اسی طرح اولین اور آخرین یعنی سارے انسان اور سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ہو کر سرکشی کریں، نافرمانی کریں، تو اللہ کی شان میں کسی طرح کی کوئی کمی ہونے والی نہیں اور کوئی نقصان ہونے والا نہیں۔ لہذا بندگی کریں گے خالص اللہ کی تو خود اپنا فائدہ ہوگا
اور اگر اللہ کی بندگی نہیں ہوگی، خالص نہیں ہوگی، تو خود اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اس لیے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور انسان کو بس اسی لیے پیدا کیا ہے، صرف اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری بندگی کریں اور میری بات مانیں۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں ان سے روزینہ اور کمائی نہیں چاہتا ہوں، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ یعنی جس زمانے میں غلام باندی کا رواج تھا تو اس وقت دو مقصد سے غلام اور باندی بنائے رکھتے تھے۔ ان کے سامنے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو کہ بہت سے لوگ اس لیے غلام باندی بنائے رکھتے کہ غلاموں کو، باندیوں کو بھیجتے کہ جائیں کما کر کے لائیں اور آقا کو، مالک کو کھلائیں۔ ان کو بھیجتے تھے کمانے کے لیے، وہ جاتے دن بھر کمائی کرتے، شام میں لا کر وہ کمائی مالک اور آقا کو دے دیتے۔ اور بعض لوگ خدمت کے لیے رکھا کرتے تھے کہ ان کو کمائی کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تھی، ہاں خدمت کے لیے رکھا کرتے تھے، وہ خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کسی کی کمائی کی ضرورت ہے اور نہ کسی خدمت کی ضرورت ہے۔ اسی بات کو فرماتے ہیں میں ان سے کوئی روزینہ نہیں چاہتا کہ وہ جائیں کما کر کے لائیں اور مجھے کھلائیں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں، یعنی میں ان سے خدمت بھی لینا نہیں چاہتا، میں ان سے رزق کا بھی طالب نہیں ہوں۔ ان اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ ہی رزاق ہیں، بہت مضبوط قوت والے ہیں، بڑی زبردست قوت والے ہیں۔ رزاق ہیں کہ ہر ایک کو بڑی آسانی کے ساتھ رزق دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بہت قوت والے ہیں، ان کو کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود رزاق ہیں۔ لہٰذا نہ وہ غلام باندی سے اور نہ اپنے بندوں سے، انسانوں اور جنات سے کمائی کرنا چاہتے ہیں، کمائی ان کی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور نہ ہی خدمت لینا چاہتے ہیں۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ آخر میں اللہ فرما رہے ہیں بس ان ظالموں کے لیے ڈول بھرا ہوا ڈول ہے، جیسے ان کے ساتھیوں کا بھرا ہوا ڈول تھا، پس وہ مجھ سے جلدی نہ کریں۔ یعنی ان ظالموں کا بھی شرارت کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اس کو ڈول سے تعبیر کیا کہ ڈول بھر چکا ہے، شرارت اپنی آخری حد کو پہنچ چکی ہے۔ جیسے ان کے ساتھی قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب وغیرہ، ان کی شرارت کا پیمانہ بھر چکا تھا، ان کا ڈول بھر چکا تھا، پوری شرارت کر لی تھی۔ لہٰذا انہوں نے بھی، ان ظالموں نے بھی پوری شرارت کر لی ہے۔ فلا یستعجلون، بس اب مجھ سے عذاب جلدی نہ طلب کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وقت مقرر ہے، اللہ اپنے وقت مقرر پر عذاب دے گا۔ فرمایا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا، بس یقیناً ظالموں کے لیے بھرا ہوا ڈول ہے، یعنی ان کی شرارت کا پیمانہ بھر چکا ہے، جیسے ان کے ساتھیوں کے لیے بھرا ہوا ڈول تھا، یعنی جیسے ان کی شرارت کا پیمانہ اور ڈول بھر چکا تھا، بس وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، بس بڑی ہلاکت ہے کافروں کو اس دن کی جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان کو ہلاک کریں گے،
اور ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اور قوموں پر دنیا میں بھی عذاب آتا تھا، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور صدقے میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر دنیا کا عذاب اٹھا لیا ہے۔ عمومی طور پر خاص عذاب تو اللہ نازل کرتے ہیں، لیکن عمومی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتے۔ صاف فرماتے ہیں ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیغمبر آپ ان کے درمیان رہیں، ہماری شان نہیں ہے کہ ہم ان کو عذاب دیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکت اور صدقے میں عمومی عذاب تو اللہ نے اٹھا لیا، لیکن دنیاوی عذاب سے اللہ نے ان کو بھی دوچار کیا تھا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا جلدی نہ کرو۔ جیسے ہی ہجرت ہوئی، مدینہ منورہ پہنچے صحابہ، تو ایک ہی سال کے بعد غزوہ بدر پیش آیا۔ غزوہ بدر میں کافروں اور مشرکوں کے بڑے بڑے 70 سورما مارے گئے، قتل کر دیے گئے، ان کی بڑی طاقت ختم ہو گئی۔ پھر آگے الحمدللہ اسلام کو فتح نصیب ہوتی رہی۔ صرف 8 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی اور صحابہ نے مکہ مکرمہ فتح کر لیا، اور آپ ہی کی زندگی میں پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آدھی دنیا سے زائد اسلام پھلا اور پھولا، اور اسلام کی خوشبو آئی، کافروں کا زور ٹوٹا ہے۔ لہٰذا یہاں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری پورے طور پر ہونی چاہیے، اور جیسے ہمارا ایمان آخرت پر ہے اور ہونا چاہیے، ایسا ہی توحید اور رسالت پر بھی ہمارا پورا ایمان ہو۔ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں جو اللہ نے ان 2 صورتوں میں بیان کیے ہیں، کہ توحید، رسالت اور آخرت پر ایمان ہو۔ بقیہ اور باتیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ ایک تو اللہ کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور تقدیر پر، یہ باتیں ہیں کہ ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور ان کے ساتھ اور بہت سی چیزیں ہیں کہ ان پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، لیکن عام طور پر جتنے کافر اور مشرک ہیں والعیاذ باللہ، وہ توحید کو مانتے نہیں، رسالت اور آخرت کو مانتے نہیں، بلکہ آج کل کے عیسائی اور یہودی جو شروع میں آخرت کو مانتے تھے، رسالت کو مانتے تھے، توحید کو بھی کسی نہ کسی درجے میں مانتے تھے، آج کے یہودی اور آج کے نصرانی نہ رسالت کے قائل ہیں، نہ توحید کے قائل ہیں، بلکہ کافی حد تک مشرک ہو چکے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو یہاں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل خالص کی، صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اپنی رضا اور اطاعت نصیب فرما، اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبت اور اطاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں عقائد صحیحہ، ایمان کامل، علم نافع، عمل صالح اور اخلاق حمیدہ نصیب فرما، اور اخلاق حمیدہ سے آراستہ فرما۔ اے اللہ ظالم اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اسرائیل کی زبردست پکڑ فرما۔ اے اللہ ظالم اسرائیل کا وجود ختم فرما، اہل فلسطین اور اہل غزہ کی اور اہل سوڈان کی مدد و نصرت فرما، ظالموں کو ناکام فرما۔
ناکام فرما، ہم سب کو معاف فرما، اس ملک میں بھی جو شرارتی لوگ ہیں انہیں ناکام فرما، شر پسندوں کو ناکام فرما، ہمیں عافیت کی اور سکون اور چین کی زندگی نصیب فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہماری نیک تمنائیں جائز حاجتیں پوری فرما، ان دعاؤں کو اپنی مہربانی سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔